گیم آف اسکل اور گیم آف چانس اس وقت جو جھانسا دیا جا رہا ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ اسلام جو ہے وہ جب کسی چیز سے منع کرتا ہے، اس چیز سے بھی منع کرتا ہے اور اس کے سارے دروازوں سے، بلکہ چور دروازوں سے بھی منع کر دیتا ہے۔ شرک سے منع کیا، شرک کے جتنے بھی دروازے ہو سکتے تھے اس سے منع کیا، زنا سے منع کیا، زنا تک لے جانے والی جتنی چیزیں ہو سکتی تھیں سب سے منع کر دیا۔ اب یہاں انڈیا کے اندر گیمبلنگ جو ہے وہ بین ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، اگر یعنی اب تو دنیا ڈیجیٹلائز ہو گئی اور ساری چیزیں آن لائن چل رہی ہیں، لیکن ہم لوگوں نے تو دیکھا ہوگا تھا کہ لوگ جوا کھیل رہے ہیں اور خبر اڑائی گئی کہ پولیس والے آ گئے تو بھاگے بھاگے پھرتے تھے۔ تو جوا جو ہے وہ انڈیا میں صرف چند اسٹیٹ ہیں جہاں لیگل ہے، باقی سارے پورے انڈیا کے اندر جوا انلیگل ہے، اس کے باوجود بھی چل رہا ہے۔ تو اور جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے وہ جوئے کے اندر بہت بڑی رقم ہار جاتا ہے اور وہ جا کر کمپنی کے اوپر یا اس طریقے کی چیزوں کے اوپر مقدمہ کرتا ہے، تو اس کو یہ کہہ کر خارج کر دیا جاتا ہے کہ یہ گیم آف چانس نہیں ہے، گیم آف اسکل ہے۔ اور گیم آف چانس کیا ہے اور گیم آف اسکلز کیا ہے، اس کو پیچیدہ رکھا گیا ہے۔ پھر بعد میں کچھ مقدمات ہوئے تو کورٹ نے جو ہے اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش بھی کی ہے کہ جس کے اندر ڈومیننگ فیکٹر جو ہے وہ اسکلز کا ہے تو اس کو گیم آف اسکلز مانا جائے گا، اور جس کے اندر جو ہے فیکٹر یہ والا ہو کہ صرف قسمت کی بنیاد پر، صرف چانس کی بنیاد پر کھیلا جا رہا ہے تو اس کو گیم آف چانس مانا جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں دیکھیے آپ جوا بین ہے، لیکن اس کے لیے ایک راستہ نکال لیا گیا ہے گیم آف چانس کا۔ بالکل اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ انڈیا کے اندر پان مسالے کا ایڈ کرنا وہ بین ہے، بالکل الاؤڈ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے شراب کا ایڈ کرنا الاؤڈ نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پان مسالے کے لیے بڑے بڑے سیلیبریٹیز اور بڑے بڑے نام آ کے اس کا ایڈ کر رہے ہیں یا شراب کے لیے ایڈ کر رہے ہیں۔ تو چور دروازہ نکالا گیا سروگیٹڈ ایڈ کا، اور دنیا کو جو ہے وہ بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ دودھ کی رکھوالی جو ہے وہ بلی کے حوالے کر دی گئی۔ تو یہ فرق ہے، اللہ تعالیٰ انسانوں کا نفع چاہتے ہیں اور حقیقت میں نفع چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے ہی منع کرتے ہیں نقصان دہ، اس کے جتنے راستے ہیں وہ سب کچھ منع کر دیتے ہیں۔ اور یہاں اب اگر نقصان ہو بھی رہا ہے تو غریب عوام کا ہوگا، لیکن اوپر جو کیپٹلسٹ ہیں، اوپر جو سرمایہ دار لوگ بیٹھے ہیں، ان کا تو فائدہ ہوگا۔ تو اسلام جو ہے وہ ہمیں مکمل طور پر منع کرتا ہے۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ ہم جو بھی کوئی کام کر رہے ہیں، ایک تو ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے کہ جو کچھ ہمیں منع کیا گیا ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے منع کیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہم جب اس دنیا میں مر کر چلے جائیں گے تو خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کچھ ہمیں دیا گیا تھا، یعنی صحت دی گئی تھی، اس کا سوال ہوگا، ہمیں مال دولت دی گئی تھی، اس کا سوال ہوگا، اور جو کچھ کیا ہے اس نعمتوں کا سوال ہوگا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں قیامت کے دن ان ساری چیزوں کا سوال ہوگا۔ تو ان ساری چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھتے ہوئے وہ زندگی گزاریں گے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو فالو کریں گے تو میرے لیے اور آپ کے لیے دنیا کے اندر بھی خیر اور آخرت کے اندر بھی خیر، اور اگر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا لعلکم تفلحون، اگر باز آؤ گے تو فلاح ہے اور باز نہیں آؤ گے تو پھر ناکامی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔